www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ کے 70 اصحاب 70 ساتھی جو میرے طالب علم ساتھی تھے، صفہ کا مطلب اسکول کالج انگریزی میں، تو مدرسہ تھا، بہت بڑی یونیورسٹی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بنائی تھی، اور صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، تھڑا کہہ لیں پنجابی میں، اردو میں چبوترا، تو کچھ اونچا کر کر اس کو لیپ دیا ہوگا، اس پر وہ رہتے تھے طالب علم۔ ستر صحابہ کرام، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک قسم کے سربراہ تھے، تو یہ بھی طالب علم، لیکن طالب علموں میں ایک امیر ہوتا ہے، جیسے ان کا ہمارے اسکول کالجوں میں طلبہ یونین ہوتی ہے، اس کا صدر ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک یونین تھی، لیکن طالب علموں کی تھی، اسٹوڈنٹوں کی نہیں تھی۔ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اور چیز ہوتی ہے، طالب علم اور چیز ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کا ترجمہ ہم اپنے محاورے کے اعتبار سے تو طالب علم کر دیتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ بس یہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا، جو اس اسکول سے جڑا ہوا ہے، وابستہ ہے، بس۔ طالب علم تو بہت بڑا لفظ ہے، طالب مانے علم کا طالب، اور علم کا طالب، اور علم کسے کہتے ہیں؟ علم تو نور کا نام ہے، نور، اور وہ نور جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو آسمانوں سے نبیوں کے ذریعے دیا جائے، وہ علم معتبر ہوتا ہے، وہی اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی تعلیمات ہیں وہ اعلیٰ نہیں ہوتی، وہ اس کے مقابلے میں ادنا ہوتی ہیں، چاہے وہ انجینئر ہو، سول انجینئر ہو، نقشہ بناتا ہو پلوں کا، بلڈنگوں کا، عمارتوں کا، سڑکوں کا، سب کچھ کرے، وہ اعلیٰ تعلیم نہیں ہے۔ وہ اعلیٰ تعلیم تو انگریزوں نے ہمارے دماغ بگاڑنے کے لیے اس کو اعلیٰ بنا دیا تاکہ اس تعلیم سے لوگ ہٹ جائیں۔ اس میں وہ کامیاب ہوا، اس کے غلام تیار ہو رہے ہیں۔ اب سب کالج یونیورسٹیوں سے اسٹوڈنٹ تیار ہو رہے ہیں، اسٹوڈنٹ، طالب علم تیار نہیں ہو رہے۔ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہی نکلتے ہیں، وہی پھر ملک میں ہر طرف خرابی کرتے ہیں، کیونکہ انہیں نور جسے علم کہتے ہیں، نور، وہ دیا ہی نہیں جاتا۔ تو ایک مستریوں کی، مکینکوں کی ایک فوج ظفر موج تیار ہو رہی ہے جو اخلاقیات اور تہذیب سے خالی ہے۔ اصل تو انسان کے لیے اخلاق اور تہذیب ہے،
وہی اس میں اور جانوروں میں فرق کرتا ہے، ورنہ جیسے اور جانور ہے یہ بھی ایک جانور ہے، ان میں کوئی وحشی ہوتا ہے، کوئی زیادہ کوئی کم، یہ بھی ایسے ہی وحشی، کوئی زیادہ کوئی کم۔ لیکن یہ طالب علم تھے، صفہ کے مدرسے میں جس کے سربراہ اور جس کے بانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو 70 صحابہ جو تھے، میں نے انہیں دیکھا کہ ایک سوٹ پورا کسی کے پاس نہیں تھا، پورا سوٹ ہو کہ ایک چادر نیچے باندھنے کی ہوتی ہے اور ایک چادر اوپر لپیٹنے کی ہوتی ہے، اسے سوٹ کہتے ہیں ہم اپنی عام زبان میں، سوٹ، جوڑا کہتے ہیں اردو میں جوڑا، بدلہ عربی میں بدلہ کہتے ہیں آج کل کے سوٹ کو۔ تو کسی ایک طالب علم کے پاس ایک سوٹ بھی نہیں ہوتا تھا مکمل جوڑا، اما ازار و اما کسا، یا تو بس چھوٹا سا ایک تہبند نیچے باندھنے کے لیے تھا تو اوپر کے لیے چادر نہیں تھی، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے ہی بیٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ ان کا یونیفارم تھا کہ اوپر کچھ نہیں ہے، نہ بنیان، نہ قمیص، نہ چادر، نیچے بس ایک تہبند۔ یہ ایک چادر اگر ہے اوپر اوڑھنے کی، نیچے باندھنے کی نہیں، تو اس کو وہ ایسے باندھتے تھے، گرے لگا کر، کوئی اس سے رسی باندھ لیتے ہوں گے، ستلی وغیرہ، اور اسے پھر گردن سے گرا دے دیتے تھے تاکہ وہ نیچے سطر کو چھپا لے۔ تو بس ایک، یا اوپر کا ایک یا نیچے کا ایک کپڑا ہوتا تھا، ان دو کو پھر وہ اوپر والے کپڑے کو ایسے استعمال کر لیتے تھے یا نیچے والے کپڑے کو بھی ایسے استعمال کرتے تھے کہ کچھ نیچے کا اور کچھ اوپر کا، جیسے سردی ہے تو ظاہر ہے بچاؤ چاہتے ہیں، گرمی ہے تو بھی لو سے بچت چاہتا ہے انسان۔ بہرحال وہ اس تکلیف دہ صورتحال میں پڑھتے تھے اور خوش رہتے تھے اور پورے ذوق شوق سے علم حاصل کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ یا تو بس یہ تھا ان کا، اور وہ اپنی گردنوں سے اسے باندھ لیتے تھے، گرا دے لیتے تھے۔ قد ربطوا فی اعناقہم، بعضوں کا پھر یہ ہوتا تھا کہ فمنہا ما یبلغ نصف الساقین، کسی کی چادر آدھی پنڈلیوں تک پہنچتی تھی، بس یہاں تک نصف ساقین، اور منہا ما یبلغ الکعبین، کسی کی ہوتی تھی جو ذرا اور نیچے چلی جاتی تھی، لیکن وہ اس کا طول یا عرض میں ایسی کمی ہوتی تھی کہ اٹھتے بیٹھتے اس میں خطرہ ہوتا تھا کہ جسم کی بے پردگی نہ ہو جائے، وہ اتنی مختصر کپڑا ہوتا تھا، کیونکہ اٹھتا بیٹھتا آدمی ہلتا ہے، گھٹنے لپیٹتا ہے، ٹانگیں کھولتا ہے، بند کرتا ہے، تو اس میں تو کھلا کپڑا ہونا چاہیے نا جو اس کو چھپائے رکھے۔ یوں سمٹ کے آدمی بیٹھ جائے کپڑے کو لے کے وہ سمٹا رہے گا، لیکن جب حرکت کرے گا تو ظاہر ہے ٹانگیں کھولیں گی، پنڈلی اوپر ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے گھٹنے، تو وہ اس کو آگے سے پھر یوں پکڑ لیتے تھے ہاتھ سے اس کے کناروں کو، تاکہ کہیں بے پردگی نہ ہو جائے۔ یہ غربت اور افلاس کا حال تھا ان کی، لیکن وہ اس میں خوش تھے اور مطمئن اور پرسکون تھے، اور دنیا کے پیشوا، سیاست کے پیشوا، جہاد کے جرنیل اور پیشوا سپہ سالار، وہ اس کالج یونیورسٹی میں تیار ہوئے جنہوں نے دنیا کی، پوری دنیا کی قیادت کی۔ تو مدرسہ در و دیوار، بلڈنگ، عمارت کا نام نہیں ہے، لباس پوشاک کا نام نہیں ہے، مدرسہ قلب کا نام ہے، قلب، کہ جہاں انسان کے قلب کی اصلاح ہوتی ہو۔ اور قلب کی اصلاح تو پروفیسر سے بھی پوچھ لیں کہ ہوتی ہے آپ کے کالج یونیورسٹی میں، تو وہ کہے گا کہ میرے قلب کی اصلاح نہیں ہوئی یونیورسٹی کالج میں، تو میرے آگے میں کیسے کروں گا؟ میں تو یہ فارمولہ فزکس کا جانتا ہوں، یہ کیمسٹری کا جانتا ہوں، یہ ریاضی کے سوالات، ان کا یہ جواب، باقی کوئی اور سوال جواب آپ اس سے کر دیں گے، وہ کہے گا اس کا مجھے کچھ نہیں پتہ۔
تو یہی سوال جواب انگریز سے کریں گے تو بھی وہ بھی یہی جواب دے گا، یہی ہندو سے کریں گے وہ بھی یہی، قادیانی سے کریں وہ یہی، سکھ سے کریں، عیسائی سے کریں، ان کے کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ بس یہ تو جانتے ہیں ہم، کمپیوٹر کورس کیا ہوا ہے میں فزکس کے یہ فارمولے جانتا ہوں، بہت بڑا میں کیمیا دان ہوں، اور بہت بڑا میں طبیعیات کا ماہر ہوں، فزکس میں بہت بڑا مقام ہے، لیکن وہ رٹے رٹائے فارمولے بس، وہ اس کے علاوہ میں کچھ۔ لیکن اگر آپ ان سے زمین سے اوپر کا کوئی سوال کر لیں گے، یہ تو زمین کے سوالات ہیں، تو یہ زمین کے سوالات کا جواب ہندو بھی دے رہا ہے، ان کی کالج یونیورسٹیوں میں اس پہ تحقیق ہو رہی ہے، پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، سکھ بھی پڑھ رہے ہیں، یہودی عیسائی بھی، قادیانی بھی۔ لیکن اگر اوپر کا علم جو زمین سے اونچا ہے، جس کا تعلق اور اس کے تار، جس کی شعاعیں آسمان سے مل رہی ہیں یا نبیوں کے قلوب سے ہوتی ہوئی آسمان پر جا رہی ہیں، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا۔ مسلمان زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ بھئی میں کلمہ گو ہوں، مسلمان ہوں، کلمہ تو میں پڑھتا ہوں، باقی نماز بھی پڑھنے والے بھی ملیں گے، اسکول کالج کے لڑکے پروفیسر بھی ملیں گے، نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن ان علوم سے واقف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کا نہیں ہمیں پتہ۔ یہ علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بعض لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں اس لیے، لیکن وہ تو پھر مدرسہ ہی آ گیا نا بیچ میں، کہ یہ علم اس کے پاس مدرسے سے آیا، صفہ سے آیا، اور کہیں سے نہیں آ سکتا۔ تو یہ طلبہ کا حال تھا۔ آج تو ہم طلبہ اگر دیکھا جائے تو بہت خوشحال ہیں صحابہ کے مقابلے میں۔ غریب سے غریب طالب علم بھی جو ہوگا اس کے پاس ایک جوڑا تو ضرور ہوتا ہے نا، ایک شلوار ایک قمیص تو ہوگی، رومال بھی ہوتا ہے، جوتے بھی ہوتے ہیں، چاہے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں تو ہم بڑے اچھے حال میں ہیں۔ پھر ہمیں کھانا اللہ میاں دیتے ہیں اور بڑا اچھا کھانا دیتے ہیں، وہ ان کے پاس تو کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا، سوکھے ٹکڑے بھی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہاں کی پیداوار کھجور ہے وہ مل جاتی تھی، وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتی تھی، وہ کھجور بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتی تھی، اس کھجور میں بھی اعلیٰ کھجور کبھی کبھی ملتی تھی، ورنہ گھٹیا کھجور ملتی تھی، وہ کھا لیتے تھے۔ بعض دفعہ کھجور بھی نہیں ہوتی تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی گٹھلیاں منہ میں لے کے چوستے رہتے تھے، اس سے ایک لذت محسوس کرتے تھے، ہم چوستے رہے اس سے۔ تو گٹھلی چوسنا کتنا مشکل کام ہے، اس گٹھلی میں وہ تو 1-1.5 گھنٹہ منہ میں رہے گی، تو کچھ اس کی نرم ہوگی سختی، تو کچھ اس سے نکل کر جھڑ کر منہ میں آئے گا، بس وہ رکھ لیا، ایسے جیسے کوئی کنکر منہ میں رکھ لے تسلی کے لیے، تو یہ رکھتے تھے منہ میں۔ وہ سوکھی ہوئی کھجور ہوتی تھی بالکل، اب وہ لے لی منہ میں، وہ چبا لی، وہ اتر گئی، تو باقی وقت پھر کھجور کی گٹھلی سے تسلی کرتے منہ میں لے لیتے۔ یہ طالب علم، دینی طالب علم ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس گئے گزرے دور میں بھی اسکول کالج یونیورسٹیوں کے طلبہ سے 1000 درجے برداشت اور تحمل اور قناعت ان طلبہ میں ہوتی ہے۔ اگر یہ حال اسکول کالجوں میں ہو جائے تو وہ پڑھائی چھوڑ دیں گے اور بھاگ جائیں گے کہ ہم نہیں پڑھتے۔ یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور خوشی خوشی پڑھتے ہیں۔ بعض ایسے طلبہ ہیں جن کے گھر بڑے نفیس اعلیٰ ہیں، مالدار ہیں، پھر بھی وہ یہاں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ دین کا شوق اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا، ایمان کہ جذبہ کہ نہیں ہمیں پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ کیونکہ پنجاب یونیورسٹی میں جائیں گے تو مسلم شریف کوئی پڑھانے والا نہیں، ہدایہ کوئی پڑھانے والا نہیں، کنز کوئی پڑھانے والا نہیں، اصول فقہ کوئی پڑھانے والا نہیں، پڑھنے والا بھی نہیں، پڑھانے والا بھی نہیں، تو کہاں جائیں گے؟ ادھر آئیں گے۔ یہاں پر ان کو زمینی علوم پڑھانے والے بھی مل جائیں گے، کالج یونیورسٹی میں آسمانی علوم پڑھانے والا نہیں ملے گا، یہاں دونوں مل جائیں گے۔ اور اللہ کے فضل سے تمام مدرسوں میں تقریباً یہ آسمانی علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں اور یہ زمینی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، طلبہ کو سکھائے جاتے ہیں۔ ہمارے سب اساتذہ تقریباً جتنے ہیں جو اس وقت ہمارے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، وہ بہت سے بعض فزکس اور کیمسٹری کے علوم جانتے ہیں، FA BA ہیں،
اس سے بھی آگے کے ہیں، کمپیوٹر کی تعلیم جنہوں نے سیکھ رکھی وہ ہیں، جنہوں نے امتحان دے رکھے ہیں، اور جنہوں نے ایم اے بھی کر رکھا ہے، ایم فل بھی کرتے ہیں. تو یہاں تو ملیں گے دونوں، وہاں دونوں نہیں ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دینی مدارس کو امت مسلمہ کی خیر کا ذریعہ بنایا، ایسی خیر کہ جو دنیا کی بھی ہوگی اور آخرت کی بھی ہوگی، دونوں جہانوں کی نجات ہوگی، کیونکہ دونوں جہانوں کے علوم ملیں گے. یہاں اسکول فزکس کے نفرت نہیں سکھائی جاتی، کیمسٹری سے بھی نفرت نہیں، کمپیوٹری سے بھی نفرت نہیں، ڈاکٹری سے بھی نہیں، کسی سے نہیں. کہتے ہیں سیکھو، لیکن پہلے یہ سیکھو، پہلے تمہاری اصل یہ ہے، اصل تم مسلمان ہو تو اپنے دل میں جو ایمان ہے تمہارا، اس ایمان کی حفاظت کا انتظام پہلے کرو، پھر باقی کام کرو، کیونکہ یہ خزانہ ہے قیمتی، اور شیطان دشمن ہے جو اس خزانے کو چھیننا چاہتا ہے. تو یہاں دونوں علوم ملیں گے، دونوں علوم کا درجہ بھی بتایا جائے گا کہ اس علم کا یہ درجہ اور اس کا یہ درجہ، اس کی ترجیح ہے اور اس کی ترجیح نہیں ہے، لیکن سیکھنا دونوں ہے. اسی وجہ سے اسکول کا مدرسوں کے پیدا ہونے والے لوگ جو تھے، انہوں نے دنیا پر 1200 سال حکومت کی ہے. جو مدرسوں سے فارغ ہوئے، خلافت کا نظام 1200 سال قائم رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفہ کے پڑھے ہوئے، دار ارقم کے پڑھے ہوئے، حضرت عمر صفہ کے پڑھے ہوئے، عثمان صفہ کے پڑھے ہوئے، علی صفہ کے پڑھے ہوئے، حضرت حسن حسین صفہ کے پڑھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت معاویہ صفہ کے پڑھے ہوئے. سمجھ گئے بھائی؟ حضرت عبداللہ بن زبیر، اور ان کے بعد پھر سب خلفاء جتنے آتے گئے، عبد الملک بن مروان اور ولید اور فلاں بنو امیہ، بنو عباس، یہ سب مدرسوں کے پڑھے ہوئے، اور دنیا کی سپر طاقت کے طور پر 1200 سال دنیا پہ حکومت کی، اور کوئی سپر طاقت ان کے مقابلے پہ نہیں تھی، سب ختم ہو گئے تھے. تو کامیاب ترین فارمولے اور منصوبے اور کامیاب ترین سیاسی نظام اور جہادی پالیسیاں وہ مدرسوں میں ان کو دی گئیں، اور انہوں نے پھر اس کو عمل کر کے دکھایا، اور اسلام دنیا پر 1200 سال جگمگاتا رہا. یہ جتنی حکومتیں ہیں، انہوں نے کوئی 1200 سال سپر طاقت کے طور پر کوئی بھی نہیں رہی دنیا میں، تاریخ میں، کہ جو 1200 سال کیا چند سو سال بھی رہے ہوں، کم ہے کوئی. ہاں، دھوس کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر، بدماشی کے زور پر کچھ حکومتیں چلتی رہی ہیں، لیکن جب ان پر ہاتھ پڑا عوام کا، انہوں نے ان کو تہس نہس کر دیا. لیکن اسلام تو آج بھی زندہ ہے، حکومت چھننے کے بعد بھی زندہ ہے اللہ کے فضل سے. اقتدار چھن گیا، اب تو منافقوں کے پاس ہے نا اقتدار. اب مسلمان جو ہیں وہ بھی منافق ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ منافق ہیں. اصل میں یہ دل میں ایمان ہے نہیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن عملی منافق ہیں. اعتقادی تو ہم نہیں کہہ سکتے، غیب کی بات ہوتی ہے، لیکن عملی منافق ہیں. چاہے وہ پاکستان کے حکمران ہوں، چاہے عرب کے ہوں، چاہے عجم کے ہوں، چاہے بنگلہ دیش کے ہوں، الا ماشاء اللہ اکثریت منافقین کی ہے. عملی نفاق ان میں ہے، جھوٹ ان میں ہے، دھوکہ دینا ان میں ہے، جھوٹی قسمیں ان میں ہے، فراڈ ان میں ہے، وعدہ کر کر منحرف ہو جانا ان میں ہے، امانت میں خیانت کرنا ان میں ہے. رکھواؤ امانت کوئی کسی کے پاس. میں پیپلز پارٹی والوں سے پوچھتا ہوں کہ تم پیپلز پارٹی پہ مرتے ہو، دم دیتے ہو، کیا زرداری کے پاس 1 لاکھ روپیہ امانت رکھواؤ گے؟ بلاول کے پاس 1 لاکھ روپیہ امانت رکھواؤ گے کہ یہ امانت رکھ لیں 1 ہفتے بعد لوں گا؟ ایک پیپلز پارٹی والا نہیں رکھوائے گا. مسلم لیگیوں سے پوچھ لو کہ تمہارے ایم پی ایم این اے ان کے پاس تم 1 لاکھ روپیہ امانت رکھواؤ گے؟ کہیں گے نہیں. ایم کیو ایم سے پوچھو کہ الطاف بھائی کے پاس کوئی امانت 1 لاکھ روپیہ رکھوا دو، پھر لینے جانا، ذرا دیکھنا کیا حشر کریں تمہارے گا. صرف لینے جاؤ گے تو وہ تمہیں پکڑ کر ایسی ٹھکائی کرے گا کہ ہوش آ جائے. تم کہو گے بابا میری جان چھوڑو، 1 لاکھ اور لے لو، مجھے معاف کر دو. یہی پی ٹی آئی کے عمران خان کے پاس 1 لاکھ روپیہ لگوائیں، پی ٹی آئی والے ہی رکھیں امانت، رکھ کے دیکھیں. یہ حال ہے.
تو فساق فجار یہ سب نفاق کی نشانی، عملی منافق ہیں اس وقت سب اکثریت مسلمانوں کی. تو جب تک کٹے رہیں گے آسمانی علوم سے لوگ ایسے ہی تیار ہوتے رہیں گے، ایسی فوج تیار ہوگی اور اسی طرح ہم ذلیل رہیں گے دنیا میں. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالی دین کو بول بالا کرے، اہل حق کی حفاظت فرمائے، انہیں غلبہ عطا فرمائے، اہل باطل کو تباہ فرمائے، ناکام و نامراد کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب ہو.